کا اتنا دین لیا جس سے یہ دنیا چلا سکے. ہمارے پاس کل دین ہے, دنیا چلانے والا بھی اور عرش چلانے والا بھی. ہم نے چھوڑا کچھ نہیں, کل کا کل لیا. تو اس میں غدیر بھی ہے, اس میں علی ولی اللہ بھی, اس میں اذان بھی, اس میں تشہد بھی. جسے چھوڑنا ہے وہ چھوڑ دیا. اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ آپ کا دین آپ کے ساتھ, ہمارا دین ہمارے ساتھ. بحث کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں. اور ان کو دیکھیے کہ جتنے انصار صحابی ہیں انہوں نے بھی اپنی ڈیوٹی لے لی, اور انہوں نے رسول کے سامنے سے ڈیوٹی لی ہوئی تھی محبت علی میں. یہ ہے کہ بعد میں دباؤ میں آ گئے اقتدار کے اور خاموش ہو گئے. لیکن رسول اللہ کے سامنے جب خیبر کی جنگ فتح ہوئی اور شور ہوا کہ فاتح خیبر کی سواری اب مدینے میں داخل ہوگی, تو تمام انصار نے اپنے چھوٹے چھوٹے بیٹوں کو سر پہ امامے باندھ کے شملے لٹکایا اور دولہا بنایا, اور کہا ہم نے دولہا بنا دیا ہے تمہیں خوشی میں علی کی فتح خیبر میں, اور تمہیں کاندھے پہ بٹھا کے لے کے چلیں گے. اور تم سب, ہر باپ نے اپنے بیٹے سے کہا جب علی داخل ہوں لشکر کے ساتھ تو ہمیں بتانا علی اس میں کہاں ہیں. پہچان کروا رہے ہیں بچوں کو کہ علی کو پہچانو. تو ایک بار علی مدینے میں داخل ہوئے اور بچوں نے شور کیا اپنے اپنے باپوں کو پکار کے, یہ ہے علی, یہ ہے علی. تو ہر باپ اپنے بیٹے سے یہ کہتا تھا اگر آج تم علی کو پہچانتے نا تو ہم کیا کرتے تمہارے ساتھ. کاندھے سے اتار کے قدموں میں ڈال کر گلا کھوٹ کے یہ کہتے تیرے ماں کی خطیہ ہے, تیرے ماں کی. رسول اللہ کی بیعت جو ہوئی تھی تو سب نے بیعت کی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کچھ نے بیعت کی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. لیکن ایک اور طبقہ تھا, اس کی بیعت ان دونوں بیعتوں سے نرالی تھی. اس میں تھے سلمان, ابو ذر, عمار, مقداد, قنبر. اور ان کی بیعت جو تھی وہ اس طرح تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اور یا رسول اللہ, علی کی محبت میں, علی کے فضائل پڑھنے میں دنیا ہماری ملامت کرے گی, مخالفت کرے گی, ہم ملامت کرنے والوں سے ڈریں گے نہیں. یہ بیعت ہی نرالی تھی. اسی پہ تو علی کی بیعت میثم نے کی تھی, زبان کاٹی جائے گی. تو پوچھا کون کاٹے گا, تو علی نے کہا کہ بھئی خوش تو کر دیں میثم کو. کہا ایک ولد الزنا تیری زبان کاٹے گا. تو اب جملہ جو کہا ہے نا یہ میثم کو کہنا ہے. بھئی توجہ نہیں کر رہے آپ, میثم کو معلوم ہے زبان کٹے گی اور حاکم کے ڈر سے یہ والا جملہ نہ کہیں. کہنا واجب ہے اس لیے کہ زبان تو کٹنی ہے. تو ابن زیاد نے پوچھا کیا کہا تھا علی نے. میثم نے کہا علی نے کہا تھا ایک زناکار عورت کا بیٹا تیری زبان. میں تو علی کو جھوٹا کر دوں گا, تیری زبان نہیں کاٹوں گا, ہاتھ پیر کاٹوں گا. کہ جو علی نے کہا ہوگا تو وہی. اور سولی پہ لٹکا دیا گیا, ہاتھ پیر کاٹ کے, اور خون بہہ رہا ہے. اب علی نے آواز دی کوفے والو جو فضائل رہ گئے تھے اگر سننا ہے لکھنا ہے تو آ جاؤ. مجمع دوڑ پڑا, فضائل بیان کرنے لگے. بھئی توجہ کیجئے گا, فضائل ہوتے تو غنیمت تھا. کہ فضائل تو سنو, ساتھ میں دشمنوں کی منقصد بھی تو سنو. وہ بھی لکھا رہے ہیں
یہ والی بات ابن حریث نے جا کے بتائی، اگر تو زبان نہیں کاٹے گا تو تیرے اجداد کا کچا چٹھا کھول رہے ہیں۔ تب کہا جاؤ زبان کاٹ لو، جلاد آیا خنجر لے کر۔ تو میثم نے کہا جو میں کروں وہی کرنا جا کے اپنے ذات کے ساتھ۔ قریبا منہ کو گھمایا، سارا تھوک جمع کیا، بولنے کی وجہ سے منہ خشک ہو رہا تھا اس لیے سارا تھوک جمع کیا۔ جب بہت سا ہو گیا تو جلاد کے منہ پہ تھوکا اور کہا اسی طرح جا کے تو ابن زیاد کے منہ پہ تھوک کے کہنا علی سچا ہے، تو کاذب ہے۔ چاہنے والوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر میثم کو محبت ہے تو علی کو میثم سے محبت ہے، قمبر کو علی سے محبت ہے تو علی کو قمبر سے محبت ہے، اور اگر لکھنؤ والوں کو علی سے محبت ہے تو علی کو لکھنؤ والوں سے محبت ہے۔ اس میں جلنے کی کیا بات ہے؟ اپنے اپنے فیصلے جو چاہے کر لیجئے۔ اگر علی کے آنکھوں کا نور بننا چاہتے ہیں تو بنیے، اور اگر ابن زیاد کی آنکھوں کا نور بننا چاہتے ہیں وہ بنیے۔ اس میں کوئی جھگڑے وگڑے کی بات تھوڑی ہے۔ تو بھائی پیار دونوں طرف سے ہوتا ہے، محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے، اور کوئی امام ایسا ہمارا نہیں گزرا جس نے اپنے چاہنے والے کا خیال نہ رکھا ہو۔ امام کا چاہنے والا تھا، دسترخوان پہ ہارون کے بیٹھا ہوا تھا، اور یہ ہندوستان سے پتے اسی زمانے میں ایجاد ہوئے تھے تاش کے، اس کے جادو دکھائے جاتے تھے۔ ہارون کو یہ جادو پسند آیا تھا تو اس کو بہت وظیفہ دیتا تھا، مجھے بھی یہ تاش کا جادو سکھا، تو وہ سکھا رہا تھا اس کو۔ تو اس سے کہا ایک علی والے کو ذلیل کرنا ہے، کوئی جادو دکھا، کہ پتلی پتلی روٹیاں پکا لے جسے آپ چپاتی کہتے ہیں، پکا کے دسترخوان پہ رکھ لے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، ایک روٹی اڑا دی، پھر ہاتھ بڑھایا دوسری روٹی اڑا دی، جادو دکھا رہا تھا، اور وہ بیچارہ خفیف ہو رہا تھا۔ امام دیکھ رہے تھے، قیدی بنے میں بلایا گیا ہے دربار، امام موسیٰ کاظم، چاہنے والے کی توہین ہو رہی ہے، یہ کسی امام کو برداشت نہیں۔ ہارون کے پشت پہ تخت کے بڑا سا قالین تھا، اس پہ شیر بنا ہوا تھا۔ امام مڑے اور کہا اے مخلوق خدا، یہ تیرا شکار ہے۔ تصویر مجسم ہوئی، ایک شیر دہاڑتا ہوا ہارون کے تخت کے آگے کودا، جادوگر کو نگلا۔ امام نے اشارہ کیا واپس جا، مجسم پھر تصویر بن گئی۔ ہارون تو بے ہوش ہو چکا، جادوگر کھایا جا چکا، اور چاہنے والا خوش ہو رہا ہے کہ مولا نے کیسی امداد کی اور کیسی عزت بڑھائی۔ بس یہ یاد رکھیے گا، علی سے اگر آپ محبت کرتے ہیں تو علی آپ کی عزت بڑھاتے رہیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، عزت اسی دربار سے ملتی ہے، آپ بس محبت کرتے رہیے اور عزت پاتے رہیے، دین کی عزت بھی اور دنیا کی عزت بھی۔ جب ہوش آیا ہارون کو تو کہا کہ اس سے کہیں ادھر دیکھ نہیں رہا، اس سے کہیے میرا دوست واپس کر دے۔ امام نے کہا موسیٰ کے عصا نے سانپ کھانے کے بعد اگر واپس کر دیے ہوتے تو میں بھی اس سے کہتا کہ تیرے جادوگر کو واپس کر، اب وہ واپس نہیں آئے گا، گیا۔ تو جو تصویر کو شیر بنا دے، حالانکہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، اللہ اکبر، شجاعت میں علی ہیں امام موسیٰ کاظم، اور حسد کا یہ عالم۔ زہر دے دو، ایک بار زہر دیا گیا، پتہ چل گیا،
طبیب آ گیا دوسری بار، ایسا زہر بناؤ، یہ حکم ہے حکومت کا، ایسا زہر بناؤ کہ جو جسم کے کسی اعضا سے پتہ نہ چلے کہ زہر دیا گیا۔ زہر کا پتہ جسم کے رنگ سے پتہ چل جاتا ہے، سبز ہو جاتا ہے، آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو ایسا زہر بنایا اس نے کہ کہیں سے پتہ نہ چلے کہ زہر دیا گیا، اور زہر دے دیا گیا، کھجوروں میں ملا کے قید خانے میں کھانا بھیج دیا گیا۔ امام پر اثر ہوا، ہارون نے سب کو بلایا، قید خانے کا دروازہ کھلا، وزراء کو بلایا، طبیبوں کو بلایا، کہ دیکھو قیدی اپنی موت سے مر رہا ہے، دیکھ لو اپنی موت سے مر رہا ہے، یعنی چاہتے یہ الزام نہ آئے حکومت میں۔ جب طبیب قریب آئے تو امام نے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں طبیبوں کے سامنے کر دی۔ جیسے ہی طبیبوں کی نظر پڑی ہتھیلی پر جو سبز ہو رہی تھی تو چیخ کر کہا، قیدی کو تو زہر دیا گیا۔ بس عام ہو گئی بات کہ قیدی کو تو زہر دیا گیا۔ ایک رات امام تڑپے فرش زمین پر، فرش نہیں تھا، زمین، اور پھر حکم یہ تھا بازار سے مزدوروں کو بلا لاؤ، اور ایک لکڑی کے تختے پر لاش کو ڈال کر مزدوروں سے کہو بغداد کے پل پر جا کر پھینک آئیں، جسر بغداد پہ جا کے پھینک آؤ۔ پورے شہر میں منادی تھی کوئی اپنے گھر سے نہ نکلے، جنازے میں شریک نہ ہو۔ 4 مزدور لکڑی کے تختے پہ لاشا لیے، بغداد کا پل آج بھی ہے، جب لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں رکتے ہیں، اس پل پہ زیارت پڑھتے ہیں، بڑا گریہ ہوتا ہے۔ 1400 برس پہلے وہی پل، وہی جسر بغداد کا جس پہ جنازہ امام موسی غازی کا، رات آدھی گزری تھی کہ جب جنازہ بغداد کے پل پہ ڈالا۔ پل سے ہو کر جو گاؤں کے دکاندار آتے تھے وہ منڈی جاتے تھے سبزیاں اور پھل لے کر، اونٹ گاڑیوں پر، گھوڑے گاڑیوں پر سامان لادے ہوئے اسی پل سے گزرتے تھے۔ اس دن عجیب اتفاق ہوا کہ سب کے جانور چلتے چلتے پل پر چڑھنے سے پہلے ہی رک گئے، تازیانے مارے، آگے کیوں نہیں بڑھتے، روز تو اسی راستے سے جاتے ہیں۔ کوئی جانور آگے نہیں بڑھ رہا، نہ اونٹ آگے بڑھ رہا ہے نہ گھوڑا آگے بڑھ رہا ہے۔ اپنی اپنی سواریوں سے اترے، کہا چل کے تو دیکھیں پل پہ ماجرا کیا ہے، یہ ہمارے جانور آگے کیوں نہیں بڑھتے۔ آگے بڑھے، دیکھا پل کے اوپر ایک لکڑی کے تختے پہ ایک لاشا پڑا ہے جس پہ کوئی چادر بھی نہیں ہے، بس ایک لاش ہے۔ چاروں طرف گھوم گھوم کے دیکھنے لگے، گاؤں سے لوگ آئے تھے، پتہ نہیں کس کا لاش ہے، کس غریب کی لاش پڑی ہے، کیسے پتہ لگائیں کہ یہ کس کا لاشا ہے۔ یہی وقت تھا جب وہ سوچ رہے تھے کہ جانے کس کا لاشا ہے کہ بغداد کی ایک گلی میں ایک حداد کے دروازے پر دستک ہوئی۔ سوتے سے اٹھا، دروازہ کھولا، دیکھا ایک بی بی سیاہ برقع پہنے دروازے پہ کھڑی ہیں، ہاتھ جوڑے کا بی بی آپ کون ہیں اور مجھ سے کیا کام ہے، میں تو لوہار ہوں، حداد ہوں۔ کہا میرے سوال کا جواب دے۔ حداد نے کہا فرمائیے۔ کہ پچھلے سال تو حسین کے روضے پہ گیا تھا؟ کہاں گیا تھا؟ کہاں تو نے یہ منت مانی تھی کہ میں لاولد ہوں، میرے بیٹا ہوگا تو میں فاطمہ کی کسی اولاد کی خدمت کروں گا۔ کہاں یہ منت تو مانی؟ کہا تو بیٹا تے تیرے ہو گیا نا، منت پوری ہو گئی۔ کہاں؟ کہا تو اب تک تو نے فاطمہ کے کسی بیٹے کی خدمت نہیں کی۔
کبھی بھی یہ سب آپ کو کیسے معلوم ہے؟ کب وہی تو حسین کی ماں فاطمہ. جزاک اللہ. آپ سلامت رہیں، آپ کی عزاداری سلامت رہے، درگاہ باب الحوائج سلامت. 4 باب الحوائج ہیں ہمارے پاس. ایک شہزادہ علی اصغر باب الحوائج، ایک حضرت عباس باب الحوائج، ایک حضرت مسلم باب الحوائج، ایک موسی کاظم باب الحوائج. کا مطلب یہ دعا رد نہیں ہوتی. شہادت سن رہے ہو، دعا مانگ لو. بس آخری جملے سنو. حداد نے کہا بی بی آپ بتائیے کیا خدمت ہے؟ کہ میرے ساتھ آ. کہتا ہے حداد شہزادی آگے آگے میں پیچھے پیچھے. ایک بار بغداد کے پل پر بی بی آئیں اور آ کر کہا حداد میں فاطمہ ہوں، یہ میرا بیٹا موسی کاظم ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، اس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، میں نے تجھے اس لیے بلایا ہتھکڑیاں کاٹ دے، بیڑیاں کاٹ دے. اے شہزادی آپ نے بغداد کے پل پر اپنے ساتھ میں بیٹے کی ہتھکڑیاں کٹوا دی. ارے سید سجاد 1 سال، ارے صرف ہتھکڑیاں بیڑیاں نہیں، ایک گلے میں خاد آتا. سپاہی بلانے آیا ہے، حاکم بلاتا ہے. در خیمہ پہ جناب زینب بے قرار لپٹ گئی. سید سجاد کا پھوپھی اماں میں ہو کر آتا ہوں، صبر کیجئے. جتنی دیر سید سجاد نہیں آئے حضرت زینب بے قرار، میرا لال نہیں آیا، اب تک میرا لال نہیں آیا. اور جب واپس آئے کہ دیکھیے پھوپھی اماں ہتھکڑیاں بھی کٹ گئیں، بیڑیاں بھی کٹ گئیں، لیکن پھوپھی اماں یہ جو توق کٹا ہے ذرا دیکھیے تو بے اختیار چیخ مار کے جناب زینب کا بیٹا یہ تو سارا گوشت گل گیا، ہڈی نظر آ رہی. 2 قیدی، ایک موسی کاظم، ایک سید سجاد. اللہ اکبر. تقریر ختم ہوئی. فاطمہ یہاں بھی تھیں، فاطمہ وہاں بھی تھیں. آ کر کہا دربان نے سید سجاد یہ سامنے والا درخت جو ہے اس پر ایک بی بی آ کر روتی ہے، یہ قید خانے کا دروازہ کھول کر کون بی بی تمہاری باہر چلی جاتی ہے؟ سید سجاد نے کہا تو نے تو قفل ڈالا ہوا ہے، کیسے باہر کوئی جا سکتا ہے؟ ہماری کوئی بی بی باہر نہیں جاتی. دربار نے کہا مجھے سزا بھی ہو سکتی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ جو سامنے بی بی روز سر جھکا کر بال کھولے بیٹھ کے روتی ہے نا، اس کی آواز بالکل اس کی جیسی رونے کی آواز ہے. ایک بار حضرت زینب اٹھ کر کھڑی ہو گئیں کہ دربان جب رات آئے اور اس درخت کے پاس وہ بی بی آئے تو دروازہ کھول دینا ذرا. آیا دربان بھاگتا ہوا کہ وہ بی بی دروازے کے نیچے وہاں پر درخت کے پاس روتی ہے کہ میرے لال کا سر یہاں لٹکایا گیا. دروازہ کھلا، حضرت زینب آگے بڑھی کہ بی بی آپ کون ہے؟ کہ زینب تیری ماں فاطمہ. بار الہ اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کے ساتھ. ہمیں جو مر گئے اعلیٰ علیین میں ان کے درجات کو بلند فرما. پروردگار عالم جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. مرحوم جن کے اصال ثواب کی مجلس ہے ان کے لیے 1 بار سورہ اخلاص، 1 بار سورہ علم، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر بخش دیجئے. پروردگار امام زمانہ کا ظہور فرما، تاجیل فرما. آخر میں ایک سورہ فاتحہ جناب خطیب الایمان شیر ہندوستان جناب طاہر الولی صاحب